میرے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اپنے دین کی خدمت اور اس کے غلبے کی جد و جہد کو۔ اس میں یہ فرمایا والذین جاہدوا فینا۔ اب دیکھیے جو حدیث میں نے سنائی تھی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، آج کے سبق میں ہجرت کا ذکر بھی آ گیا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنۃ غرفا۔ اور اب جہاد کا ذکر آ گیا جس پر یہ سورت ختم ہو گئی۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو جہاد کریں ہماری راہ میں۔ اور جہاد دو کاموں کے لیے ہوگا، دین کا پھیلانا اور دین کا غالب کرنا۔ اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، دامے درمے سخنے، اس کے لیے قلم سے انسان لکھ رہا ہے تو وہ بھی جہاد ہے، زبان سے کہہ رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، تنہائی میں جا کر کسی کو سمجھا رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، کسی اپنی تنظیم کے اجتماع میں شرکت کر رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، اس میں مال خرچ ہو رہا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ جان لیجئے جہاد بہت براڈ بیس ہے، قتال جو ہے اللہ کی راہ میں جنگ، یہ اس کا کلائمیکس ہے، اس کی چوٹی ہے۔ ایک مثلث کو ذہن میں رکھیے کہ اس کا بیس ہے اور پھر دونوں سائڈز جو ہے وہ جا کر اوپر ایک نقطے پر مل جاتے ہیں۔ یہ بیس جہاد ہے اور وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ بیس جو ہے بہت براڈ ہے، جو کوشش، جو محنت، جو جد و جہد اللہ کے دین کے پھیلانے یا قائم کرنے کے لیے ہو رہی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ البتہ اس کی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ ہے، جو سورہ صف میں ہم پڑھ چکے۔ مقام محبوبیت وہی ہے، جو وہاں پہنچے گا وہ محبوب ہوگا اللہ کا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یا اللہ تعالیٰ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کسی سے پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وہ لفظ جہاد ہے جس پر سورت ختم ہو رہی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ انتہائی تاکید کے ساتھ وعدہ، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ یعنی یہ ہے کہ انسان آج کا کام کر رہا ہے، کل کیا ہوگا، کل کون سی منزل آئے گی، ہمیں کدھر جانا ہوگا، کیا اقدام کرنا ہوگا، یہ آج کی فکر نہ کرو، آج اس کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے گا۔ آج خلوص اور اخلاص کے ساتھ قدم بڑھا دو اور مستقبل کو اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، اگر تم خلوص کے ساتھ ہمارے راستے میں قدم بڑھاؤ گے، ہم رہنمائی کریں گے، ہم انگلی پکڑ کر لے جائیں گے، ہم راستہ دکھائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یقیناً اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے، وہ لوگ کہ جو اس کے ساتھ اپنے تعلق میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور ایک حدیث میں الفاظ آئے ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے لیے محنت مشقت کرنا اس یقین کے ساتھ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ یقین تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب ہو جائے گی آپ کی سرفروشی کی، آپ کی جانفشانی کی، دین کے لیے محنت اور مشقت کی، اس حالت میں جب آپ کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ احسان کی نماز ہے۔ اس حالت میں جب آپ ذکر کر رہے ہوں گے یہ احسان کا ذکر ہوگا۔ اس حالت میں جو جد و جہد کر رہے ہیں یہ احسان کی روش ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، اور مع سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اور یہ کہ فی الواقع بھی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں یہاں صرف نوٹ کرا دیتا ہوں، یہی الفاظ کہے تھے حضرت موسیٰ نے، یہی الفاظ کہے تھے حضور نے۔ حضرت موسیٰ جب قوم کو لے کر نکلے ہیں اور آگے آ گیا سمندر، اور پیچھے نظر آ رہا تھا کہ گرد و غبار کے بادل اڑ رہے ہیں، فرعون اپنے لشکر سمیت دوڑتا ہوا آ رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے۔ تو وہ جو تھے کم ایمان والے لوگ جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کثیر تعداد ایسی تھی نا، یہی تو تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا قتال سے ہم جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ یہ کہاں مروایا تم نے ہمیں؟ قرآن مجید میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ لوگوں نے موسیٰ کے خلاف جو ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہیں تھے، وہاں بہرحال غلامی تھی، مزدوری تھی، لیکن یہ کہ یہ تو اب ہمارے سب کو ہلاک کر دیں گے، یہاں پر تم نے ہمیں مروا دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کا جواب کیا تھا؟ قرآن میں وہ الفاظ ہے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دے گا۔
یہ یقین جو ہے یہ بھی اس راہ کے ہر کارکن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی رزاقیت، ان دونوں چیزوں کا یقین جب ہوگا اور اللہ راستہ دکھائے گا، اللہ رہنمائی فرمائے گا۔ یہی بات میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمائی تھی غار ثور میں، جب حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہا تھا کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے ایسے ہی جھانک لیا تب بھی ہم پکڑے جائیں گے، اس وقت حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں ابو بکر، کوئی فکر نہ کرو، کسی تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ ساتھ ہے تو پھر کسی کا ڈر کیا ہے؟ اس پر یہ سورت ختم ہوئی، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نہ دے گا جنہوں نے اپنا تن من دھن اس کے دین کے لیے وقف کر دیا ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں، یقین رکھو، تمہارا دل ٹھک جانا چاہیے اس پر کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا، جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا وہاں راستہ کھولے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے تمہیں رزق پہنچائے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے لیے ایمان موجود ہو دل میں۔ یہ ہے وہ ہدایات، ذرا نوٹ کیجئے کن کو دی گئی؟ یہ سابقون الاولون کو ہدایات دی گئی۔ سن 5 تک کون ایمان لائے تھے؟ 40-50 افراد ہوں گے، 60-70 ہوں گے، اس سے زائد نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری اس امت کا گل سرسبز جن کو کہنا چاہیے، السابقون الاولون، جو ابتدا میں ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی انسان تھے، جب نیزہ لگتا تھا تکلیف ہوتی تھی، جب گھسیٹا جاتا تھا سنگلاخ زمین پر تو یہ نہ سمجھیے کہ بلال کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، جب دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے حضرت خباب کو، اور جب پیٹھ کی کھال جلی ہے اور چربی پگھلی ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ انہیں تکلیف نہیں، تکلیفیں ہوئی۔ پھر یہ کہ وقتی طور پر ایک تشویش بھی پیدا ہونا فطری سی بات ہے، لیکن اگر یہ ہدایات سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کی ان آیات بینات کو انسان اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لے، اگر ان کی تلاوت کرتا رہتا ہو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اب اس میں صبر پیدا ہوگا، ثبات پیدا ہوگا۔ یہ بات کہ موت تو یقینی ہے اور یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی عارضی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا استحضار رہے گا تو یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بہت ہلکا نظر آئے گا، یہاں کی بڑی سے بڑی مصیبت بہت ہی ہلکی نظر آئے گی۔ یہ یقین ہو کہ اللہ رازق ہے تو کوئی فکر نہیں ہوگا کہ کل کیا کھاؤں گا اور کل کی کیا ضرورت ہوگی۔ یہ یقین ہو کہ میں جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اب میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہر مرحلے پر رہنمائی فرمائے گا۔ یہ ہے کہ جس سے انسان کی ہمتیں بندھیں گی۔ اگر عارضی طور پر کہیں کسی وقت کوئی طبیعت کے اندر کوئی تشویش پیدا ہوئی بھی تو یہ وہ ہدایات ہیں کہ جن کو انسان تازہ کرے گا تشویش رفع ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور انسان پھر اسی راہ حق پر، اسی عظیمت کے انداز میں، اسی طریقے سے اپنے دل و دماغ کی ایک یکساں اور یکجا قوت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے اس اسٹیٹک تصور، اس جامد تصور سے نکال کر دین کا یہ حرکی تصور، ڈائنمک کانسیپٹ جو ہے، دین کا انقلابی تصور، غلبہ دین کی جد و جہد اور آرزو، اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس راہ پر چلائے۔